ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم چارلس ڈکنس کے ناول یعنی اے ٹیل آف ٹو سٹیز کی سیکنڈ بک کو ڈسکس کریں گے۔ پریویس لیکچر میں ہم بک فرسٹ کو کمپلیٹ کر چکے ہیں، اس لیکچر کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ بک سیکنڈ کا نام ہے دا گولڈن تھریڈ۔ اس کے ٹوٹل 24 چیپٹرز ہیں اور فرسٹ چیپٹر کا نام ہے 5 years later۔ مسٹر لوری کے ڈاکٹر مینٹ کو انگلینڈ میں واپس لانے کے 5 سال کے بعد جیری کرنچر بینک کا ایک پورٹر میسنجر بن جاتا ہے اور اس کا بیٹا جس کا نام ینگ جیری کرنچر ہے وہ بھی اکثر اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ایک روز کام پر جانے سے پہلے جیری کی بیوی پریشانی کے عالم میں دعا کر رہی ہوتی ہے۔ وہ شکایت کرتا ہے کہ وہ اس کی خوشحالی کے خلاف دعا کر رہی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جیری اور اس کا بیٹا ٹیلسنز کی طرف چلے جاتے ہیں اور بینک کھلنے سے پہلے وہاں باہر کھڑے ہو کر اس کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جلد ہی جیری کو میسج موصول ہو جاتا ہے۔ اس دوران جب اس کا بیٹا اپنے باپ یعنی جیری کی حالت کو دیکھتا ہے اور اس کی انگلیوں پر جو زنگ لگا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے۔ چیپٹر 2 کا نام ہے آ سائٹ۔ جیری کو یہ پیغام موصول ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ پھر مسٹر لوری کے پاس اولڈ بیلے لا کورٹ میں ایک پیغام لے کر جائے اور تب تک وہیں رہے جب تک مسٹر لوری اس پیغام کو مکمل طور پر پڑھ نہیں لیتا۔ وہاں پہنچ کر وہ ڈور کیپر کو وہ پیغام دے دیتا ہے کہ یہ مسٹر لوری تک پہنچا دے اور وہ خود کورٹ روم کے ہجوم والے کمرے میں بیٹھ جاتا ہے۔ عدالت میں غداری کا ایک کیس سماعت کیا جا رہا ہے جہاں پر ملزم کے طور پر چارلس ڈارنے کو پیش کیا گیا ہے۔ وہ خاموشی سے ہجوم کے سامنے کھڑا ہے۔ اچانک اس کی نظر لوسی اور ڈاکٹر مینٹ پر پڑتی ہے جن کو اس کے خلاف وٹنس یعنی گواہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ وہاں پر لوگ اس بات کو فیل کرتے ہیں کہ لوسی اس شخص کے لیے یعنی ڈارنے کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتی ہے۔ چیپٹر 3 کا نام ہے اے ڈس اپوائنٹمنٹ۔ اٹارنی جنرل آ کر اس ٹرائل کو شروع کرتا ہے اور ڈارنے کے خلاف الزامات پڑھ کر سناتا ہے۔ ڈارنے کا کونسل مسٹر سٹرائیور ہے جو کہ اپنے 2 گواہ یعنی جان پارسٹ اور روجر کلائے پیش کرتا ہے۔ لیکن اس مقدمے میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تب آتا ہے جب سٹرائیور اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سڈنی کارٹن اور ڈارنے کی شکل ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، اس لیے شک کی بنیاد پر اسے بری کر دینا چاہیے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ڈارنے کو ایک جاسوس سمجھ رہے ہوں جبکہ بارسٹ ہی جاسوس ہو اور کلائے اس کا ہیلپر ہو، اور ڈارنے بالکل معصوم ہو کیونکہ ان دونوں کی شکلیں بہت ملتی ہیں، اس لیے ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اصل جاسوس کون ہے۔ اس بات پر جیوری یہ فیصلہ دیتی ہے کہ ڈارنے بالکل معصوم ہے، یعنی اس پر لگایا گیا جاسوسی کا الزام وہم یا شک کی بنیاد پر ختم کیا جاتا ہے۔ چیپٹر 4 کا نام ہے کانگریچولیٹری۔ اس فیصلے کو سن کر ڈاکٹر مینٹ، لوسی، مسٹر لوری اور مسٹر سٹائیور یہ تمام لوگ ڈارنے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد کارٹن ڈارنے کو ایک نزدیکی ٹاون میں ڈنر کے لیے انوائٹ کرتا ہے۔ جب ڈارنے کارٹن کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ کس طرح سے اس مقدمے میں اس نے اس کی ہیلپ کی تھی تو کارٹن اسے کہتا ہے کہ وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اس پر ڈارنے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کھانے کا بل بھی ادا کرتا ہے اور وہاں جانے کے لیے اٹھ جاتا ہے، لیکن ڈارنے کے جانے سے پہلے ہی کارٹن یہ اعتراف کر لیتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ وائن پی رکھی ہے، اس لیے شراب کے نشے میں دھت ہو کر وہ اس کے خلاف بول گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس زمین پر کسی بھی شخص کی پرواہ نہیں کرتا اور کوئی شخص میری پرواہ نہیں کرتا۔ ڈارنے کے جانے کے بعد کارٹن اس بات پر غور کرتا ہے کہ اگرچہ یہ دونوں شخص ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں لیکن ذرا غور کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں۔ کارٹن یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ ڈارنے کی جگہ ہوتا تو شاید لوسی کی دلچسپی حاصل کر سکتا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنی شراب ختم کرتا ہے اور وہیں ٹیبل پر سو جاتا ہے۔ چیپٹر 5 کا نام ہے دا جیکل۔ ٹاون کا ایک ویٹر اسے جگا دیتا ہے۔ وہاں سے اٹھ کر کارٹن سیدھا سٹرائیور کے چیمبرز میں چلا جاتا ہے۔
جو کہ ڈارنے کا وکیل تھا۔ کارٹن بھی پیشے کے لحاظ سے ایک لائر ہے، اس لیے یہ دونوں ایک طرح کے کیسز پر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد کارٹن اور اسٹرائیور اپنے اسکول کے دنوں کی یادیں تازہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی قسمت ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ یعنی اسٹرائیور اپنے پروفیشن میں بہت آگے نکل گیا اور کارٹن بالکل اس کے سائے کی طرح اس سے بہت پیچھے رہ گیا، یعنی وہ ایک بحیثیت شخص بن کر رہ گیا۔ پھر اس کے بعد ان کی گفتگو میں لوسی کا ذکر آتا ہے جس کی اسٹرائیور بہت تعریف کرتا ہے۔ کارٹن اسے گولڈن ہیئر ڈول کہتا ہے، یعنی سنہرے بالوں والی گڑیا کہتا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے کارٹن واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ استقامت پر رہتا، ثابت قدم رہتا، یعنی مسلسل محنت کرتا رہتا تو وہ بھی ایک بہت بڑا شخص بن سکتا تھا۔ وہ اپنے خالی کمرے کے بستر پر جا کر لیٹ جاتا ہے اور رو رو کر اپنے پلوں کو آنسوؤں سے بھر دیتا ہے اور اس کے بعد اسی حالت میں سو جاتا ہے۔ چیپٹر 6 کا نام ہے ہنڈریڈز آف پیپل۔ اس مقدمے کے 4 ماہ کے بعد مسٹر لوری، چارلس ڈارنے اور سڈنی کارٹن اکثر و بیشتر سوہو میں ڈاکٹر مینٹ کے ہاں آتے رہتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور کیریکٹر یعنی مس پروس بھی آ گئی ہے، یہ لوسی مینٹ کی گورنس ہے۔ سنڈے کے دن مسٹر لوری اور مس پروس ڈاکٹر مینٹ کی صحت یابی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور لوسی کی شادی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس دوران ڈارنے ٹاور آف لنڈن میں ایک پرزنر کی کہانی بتاتا ہے جس نے دیوار پر ڈگ کا لفظ لکھا تھا۔ جب وہاں کے ملازموں نے اس پرانے سیل کو دیکھا تو انہوں نے وہاں سے فرش کو کھودنا شروع کر دیا۔ اس کھدائی سے انہیں ایک لیدر کا باکس ملا جس کے اندر ایک پیپر کی راکھ تھی۔ ڈاکٹر مینٹ اس کہانی پر بہت ہی برا ری ایکشن دیتا ہے اور اسے اچھل کر یہ کہانی سنانے سے منع کرتا ہے۔ اس کے بعد شام کے وقت یہ لوگ چائے پیتے ہیں اور بارش کی آواز سنائی دیتی ہے۔ خاموشی کی وجہ سے انہیں دوسری گلی سے لوگوں کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان قدموں کی آواز سن کر لوسی کہتی ہے کہ مجھے ان قدموں کی آواز بھی اب سنائی دینے لگ گئی ہے جو رفتہ رفتہ ہماری طرف بڑھتے آ رہے ہیں۔ اس پر کارٹن کہتا ہے کہ واقعتاً ایک بہت بڑے ہجوم کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی ہے جو کہ ایک نہ ایک دن ہماری زندگیوں میں رونما ہونے والا ہے۔ چیپٹر 7 کا نام ہے مونسینئر ان ٹاؤن۔ اس چیپٹر میں ارسٹوکریٹ کلاس کا منظر دکھایا گیا ہے کہ مارکس سینٹ ایورمورٹ کی ریسیپشن کا منظر ہے، لیکن وہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ مونسینئر نے اسے بہت ہی سرد مہری سے ٹریٹ کیا تھا اور دوسرے گیسٹ نے بھی اسے اگنور کیا تھا۔ غصے کے عالم میں وہ اپنے ڈرائیور سے گاڑی تیز چلانے کا کہتا ہے جو کہ پیرس کی گلیوں سے بہت تیزی سے جا رہی ہوتی ہے تو ایک بچہ اس کی کیریج کے نیچے آ کر مر جاتا ہے، لیکن مارکس کو اس بچے کی موت کا کوئی دکھ نہیں ہوتا اور جیسے ہی اس بچے کا باپ یعنی گاسپرڈ آگے آتا ہے تو مارکس اس کی طرف ایک سکہ اچھال دیتا ہے۔ وہاں پر بچے کی موت کی وجہ سے ایک ہجوم جمع ہو جاتا ہے جس میں ڈیفارج بھی موجود ہے۔ ڈیفارج آگے بڑھ کر گاسپرڈ کو تسلی دیتا ہے اور مارکس ڈیفارج کی طرف بھی ایک سکہ بڑھا دیتا ہے۔ ڈیفارج وائن شاپ چلانے والا شخص ہے جو کہ اپنی بیوی کے ساتھ سارا دن وہی رہتا ہے اور ریولوشنری ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہے۔ سکے پھینکنے کے بعد کیریج میں سوار مارکس وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہاں کے لوگ وہی سکے دوبارہ اس کی کیریج پر پھینک دیتے ہیں، لیکن اس پر وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے اور ہجوم کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ چیپٹر 8 کا نام ہے مونسینئر ان دا کنٹری۔ مارکس پیرس سے ایورمورٹ کنٹری اسٹیٹ میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر فصلیں مرجائی ہوئی اور بنجر ہیں۔ جب اس کی بگی اس کے گھر کے نزدیک ایک گاؤں میں رکتی ہے تو ایک سڑک بنانے والا مزدور اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اس کی کیریج کے نیچے ایک شخص کو چھپے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب وہ شخص وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس پر مارکس اس سے مختلف سوالات کرتا ہے اور وہ گاؤں کے سرکاری عہدیدار یعنی گیبل کو مزید الرٹ کر دیتا ہے۔ وہ اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس پر اسرار شخص کو تلاش کرے۔ وہاں سے جانے کے بعد وہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے جہاں پر ایک عورت اپنے ڈیڈ ہسبینڈ کی قبر کے لیے اس سے ایک مارکر مانگتی ہے، لیکن وہ اسے اگنور کر دیتا ہے۔
اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ گھر پہنچتے ہی وہ پوچھتا ہے کہ کیا اس کا بھتیجا جس کا نام مونسیئر چارلز ہے وہ انگلینڈ سے واپس آ چکا ہے۔ چیپٹر 9 کا نام ہے دا گورگنز ہیڈ۔ مارکیس اپنے بھتیجے یعنی مونسیئر چارلز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس دوران وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ملازموں کو باہر بھیج کر اس کا بھتیجا یعنی مونسیئر چارلز اسے بتاتا ہے کہ اب اس کا نام چارلز ڈارنے ہے۔ یہ وہی چارلز ڈارنے ہے جس پر جاسوسی کا الزام لگا تھا لیکن اسے بعد میں عدالت نے بری کر دیا تھا۔ وہ اپنے انکل کو بتاتا ہے کہ اس نے اب اپنی فیملی سے تعلق مکمل توڑ دیا ہے اور اپنے فیملی کے کسٹمز اور رسومات کو بالکل بھی نہیں مانتا اور اس لیے اس نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا ہے، لیکن اس کا انکل اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتا۔ اس پر ڈارنے بھی اپنے انکل کی طرف بہت نفرت سے دیکھتا ہے اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے اپنے نام سے ایورمونٹ لفظ بھی ہٹا دیا ہے۔ اس کے بعد اس کا انکل اس سے ڈاکٹر مینٹ کے ساتھ اور لوسی کے ساتھ اس کے ریلیشن کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد ڈارنے وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن صبح کے وقت مارکیس وہاں پر مردہ حالت میں پایا جاتا ہے کیونکہ رات کے وقت جیکوری یعنی جو اس کے پیزنٹ تھے ان میں سے کسی نے اسے ہلاک کر دیا تھا۔ چیپٹر 10 کا نام ہے ٹو پرومسز۔ مارکیس کے مرڈر کے 1 سال کے بعد ڈارنے انگلینڈ میں مکمل طور پر شفٹ ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پر فرینچ لینگویج اور لٹریچر کا ٹیوٹر بن جاتا ہے۔ اسے اس مقدمے کے دوران لوسی سے محبت ہو گئی تھی اور فائنلی وہ ڈاکٹر مینٹ کے سامنے اپنی فیلنگز کا اظہار کر دیتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی یعنی لوسی سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ڈاکٹر مینٹ کہتا ہے کہ وہ لوسی کی فیلنگز سے بالکل بھی آگاہ نہیں ہے، اس لیے ابھی وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس پر ڈارنے کہتا ہے کہ وہ لوسی سے اس کی رضامندی آزادانہ طور پر پوچھ سکتا ہے۔ اس پر ڈاکٹر مینٹ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ڈارنے کی پریویس لائف اور اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ڈسکس کر سکتا ہے کہ وہ ایورمونٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پر ڈارنے کہتا ہے کہ نہیں، شادی تک وہ اس راز کو راز ہی رہنے دے۔ چیپٹر 11 کا نام ہے اے کمپینین پکچر۔ جس رات ڈارنے نے ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اسی رات سٹرائیور کارٹن کو بتاتا ہے کہ اس نے لوسی کے ساتھ شادی کا ارادہ کر لیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر وہ لوسی سے شادی کرے گا تو لوسی کے لیے یہ اس کی ایک فیور ہوگی کیونکہ وہ ایک امیر لڑکی نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف وہ خود ایک بہت امیر لائر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوسی ایک خوبصورت لڑکی ہے، اس لیے وہ اس کے گھر کو بہت ہی اچھا بنا دے گی۔ اس کے بعد وہ کارٹن کو بھی یہی مشورہ دیتا ہے کہ اسے بھی چاہیے کہ فوراً شادی کر لے۔ چیپٹر 12 کا نام ہے دا فیلو آف ڈیلیکیسی۔ شادی کا فیصلہ کرنے کے بعد مسٹر سٹرائیور سیدھا سوہو چلا جاتا ہے تاکہ لوسی سے اظہار محبت کر سکے۔ راستے میں وہ تھوڑی دیر کے لیے مسٹر لوری سے ملنے ٹیلسنز بینک جاتا ہے تاکہ اسے بھی اپنی شادی کی پلاننگ سے آگاہ کر سکے، لیکن مسٹر لوری یہ بات سن کر کہتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ لوسی سے بات نہ کرے بلکہ وہ خود اس کی جگہ جا کر لوسی اور ڈاکٹر مینٹ سے اس کے بارے میں رائے لے گا۔ اس پر سٹرائیور مان جاتا ہے اور جب مسٹر لوری واپس سوہو جاتا ہے وہ سٹرائیور کو بتاتا ہے کہ انہوں نے اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ اسے پہلے سے ہی شک تھا کہ لوسی اس کے بارے میں کسی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہے، اس لیے اس نے پہلے سے ہی یہ مائنڈ بنا لیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ چیپٹر 13 کا نام ہے دا فیلو آف نو ڈیلیکیسی۔ اگست کی ایک سپہر کو کارٹن لوسی کے پاس جاتا ہے اور اظہار محبت کر دیتا ہے، لیکن لوسی اس کے پرپوزل کو ریفیوز کر دیتی ہے۔ چیپٹر نمبر 14 کا نام ہے دا آنیسٹ ٹریڈس مین۔ جیری کرنچر ٹیلسنز بینک کے باہر بیٹھا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا جنازہ آ رہا ہے جس میں لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں۔ نزدیک جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ جنازہ راجر کلائے کا تھا جو کہ ایک جاسوس تھا اور جس نے ڈارنے کے خلاف گواہی دی تھی۔ جیری کرنچر بھی اس جنازے میں شامل ہو جاتا ہے۔ جنازے کے بعد جب لوگ وہاں سے نہیں ہٹتے تو پولیس کو مداخلت کر کے لوگوں کو وہاں سے ہٹانا پڑتا ہے۔ کرنچر بھی ٹیلسنز بینک واپس چلا جاتا ہے اور راستے میں اس کی ملاقات ایک سرجن سے ہوتی ہے۔ رات کے وقت جب وہ گھر آتا ہے تو اپنی بیوی اور بیٹے کو بیڈ پر لیٹے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ گھر سے بوری، چین اور کھدائی کا کچھ سامان لے کر گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔
اپنے باپ کی پر اسرار حرکتیں دیکھ کر اس کا بیٹا یعنی ینگ جیری کرنچر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آخرکار اس کا باپ ایک قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ کرنچر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک قبر کو کھودتا ہے اور اس میں سے ایک کافن یعنی تابوت نکال لیتا ہے۔ اس کا بیٹا خوف کے عالم میں گھر واپس بھاگ جاتا ہے اور راستے میں وہ اس بات سے خوفزدہ رہتا ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آ رہی ہے۔ اگلے دن جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا باپ اس کی ماں کو مار رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ باپ بیٹا دونوں ٹیلسنس بینک میں چلے جاتے ہیں۔ وہ ڈرا ہوا اپنے باپ سے رات کے منظر کے بارے میں پوچھتا ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ وہ لوگوں کی ڈیڈ باڈیز فروخت کرتا ہے۔ وہ اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ بھی بڑا ہو کر اسی کے نقش قدم پہ چلے گا، یعنی وہ بھی ڈیڈ باڈیز چرا کر بیچا کرے گا۔ چیپٹر 15 کا نام ہے نیٹنگ۔ سڑک بنانے والا وہ مزدور جس نے مارکس سینٹ ایورمورٹ کی بگھی کے نیچے ایک شخص کو دیکھا تھا، وہ ڈیفارج کے وائن شاپ میں بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں پر ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ قیام پذیر ہے۔ وہاں پر ڈیفارج اور جیکویز 3 بھی موجود ہیں۔ وہ روڈ مینڈر انہیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے گاسپرڈ جس کے بیٹے کو مارکیس نے قتل کر دیا تھا، اس نے بھی اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے مارکیس کو قتل کر دیا تھا اور وہ اس کے خوف کی وجہ سے 1 سال تک اس سے چھپتا رہا، لیکن حال ہی میں فرینچ اتھارٹیز نے اسے کیپچر کر کے جیل میں ڈال دیا ہے اور اسے پھانسی کی سزا بھی دے دی ہے۔ پھانسی دینے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو گاؤں کے فوارے کے ساتھ لٹکا دیا گیا ہے تاکہ پورے قصبے کے لوگوں پر ایک خوف طاری ہو سکے۔ اس کے بعد مسٹر اینڈ مسز ڈیفارج اس روڈ مینڈر کی بات سننے کے بعد اسے ورسائی لے جاتے ہیں۔ وہ اسے مختلف قسم کے واقعات سنا کر ایک انقلابی یعنی ریولوشنری شخص بنانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 16 کا نام ہے سٹل نیٹنگ۔ جب روڈ مینڈر اپنے گھر روانہ ہوتا ہے اور ڈیفارجز بھی سینٹ اینٹنی واپس آ جاتے ہیں، ایک پولیس کا شخص جو کہ جیکوری کا ممبر ہے یعنی جاسوسی کرنے والا شخص ہے، وہ ڈیفارج کو بتاتا ہے کہ وہ اب ذرا الرٹ رہیں کیونکہ ایک نیا جاسوس اس علاقے میں گھس آیا ہے جس کا نام جان بارسڈ ہے۔ جب وہ اپنی وائن شاپ پر پہنچتے ہیں تو وہ ریولوشنری ایکٹیویٹیز کے بارے میں جو پروگرس ہوئی ہے اسے ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈیفارج اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ان کے سلو پروسیس کی وجہ سے اب وہ بہت ہی مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی تھکاوٹ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ شاید وہ اپنی زندگی میں اپنے انقلاب کی اس منظر کو حاصل نہ کر سکیں، لیکن وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس طرح کے کاموں میں بہت لمبا عرصہ لگ ہی جایا کرتا ہے۔ اس پر میڈم ڈیفارج یہ بھی کہتی ہے کہ انقلاب جب ایک مرتبہ آ جاتا ہے تو پھر یہ کبھی بھی نہیں رکتا، یہ بالکل ایک آسمانی بجلی یا زلزلے کی مانند ہوتا ہے جو کہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ اگلے دن جان بیرسٹ وائن شاپ میں وزٹ کرتا ہے اور ڈیفارج سے سینٹ اینٹنی میں بے چینی کی وجہ پوچھتا ہے۔ یہ بے چینی گاسپرڈ کی سزائے موت کی وجہ سے آئی ہے۔ ڈیفارجز تو اسے اگنور کرتے ہیں لیکن وہ گفتگو کو لمبا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میڈم ڈیفارج بارسڈ کا نام اور اس کا حلیہ اور پتہ اپنے رجسٹر پر درج کر لیتی ہے۔ اس کے بعد ڈیفارج انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ لوسی مینٹ نے چارلز ڈارنے کے ساتھ شادی کر لی ہے اور چارلز ڈارنے در حقیقت مارکیس سینٹ ایورمورٹ کا بھتیجا ہے۔ بارسڈ کے جانے کے بعد میڈم ڈیفارج ڈارنے کا نام بھی اسی رجسٹر پر بارسڈ کے نیچے لکھ لیتی ہے۔ چیپٹر نمبر 17 کا نام ہے ون نائٹ۔ لوسی کی شادی سے ایک رات پہلے وہ اور اس کا باپ یعنی ڈاکٹر مینٹ باہر بیٹھے شادی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ لوسی اپنے باپ کو بتاتی ہے کہ وہ کس قدر خوش ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ ڈارنے سے اس کی محبت اس کے باپ کی محبت میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اس کا باپ اسے بتاتا ہے کہ جب وہ جیل میں تھا تو وہ اپنی بیٹی یعنی لوسی کے بارے میں بہت فکر مند رہا کرتا تھا کہ اس کی قسمت کیسی ہوگی، لیکن اب وہ بہت خوش ہے کہ لوسی کی وجہ سے اس کی زندگی میں بہت سی خوشیاں آئی ہیں۔ چیپٹر 18 کا نام ہے 9 ڈیز۔ شادی کے بعد یہ کپل 2 ہفتوں کے لیے ہنی مون پر روانہ ہو جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد مسٹر لوری اور مس پروس
ڈاکٹر مینٹ کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسٹر لوری اپنے کام کے سلسلے میں باہر چلا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر مینٹ دوبارہ اسی حالت میں آ گیا ہے اور اس نے دوبارہ سے جوتے بنانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس پر وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ شاید مس پروس نے اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال نہیں کی، لیکن ڈاکٹر مینٹ کی یہ حالت صرف 9 دن تک برقرار رہتی ہے۔ لیکن مسٹر لوری ڈارنے اور لوسی کو ڈاکٹر مینٹ کی حالت کے بارے میں بالکل بھی نہیں آگاہ کرتا، بلکہ وہ ٹیلسنز بینک سے چھٹی لے لیتا ہے تاکہ وہ ڈاکٹر مینٹ کی دیکھ بھال کر سکے۔ چیپٹر 19 کا نام ہے این اوپینین۔ 10ویں دن ڈاکٹر مینٹ خود ہی بالکل تندرست ہو جاتا ہے اور لوری جب اس سے اس کی وجہ پوچھتا ہے تو ڈاکٹر مینٹ بتاتا ہے کہ وہ دوبارہ سے پرانی یادوں میں کھو گیا تھا۔ پھر مسٹر لوری اس سے اس کے جوتے بنانے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ڈاکٹر مینٹ اسے بتاتا ہے کہ جب بھی وہ ماضی کو یاد کرتا ہے تو وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے جوتے بنانے کا کام شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جیل میں اس نے 18 سال یہی کام کیا تھا، اور وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اس کا ٹیبل اور جوتے بنانے کا سامان ضائع کر دے تاکہ دوبارہ سے وہ یہ ایکٹیویٹی نہ کر سکے، کیونکہ اس ایکٹیویٹی کو کرنے سے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اور اسے اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے جب ڈاکٹر مینٹ لوسی اور ڈارنے سے ملنے جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد مسٹر لوری اور مس پروس اس کے جوتے بنانے والے تمام ٹولز زمین میں دبا دیتے ہیں اور جوتے بنانے والے بینچ کو جلا دیتے ہیں۔ چیپٹر 20 کا نام ہے آپ پلی۔ جیسے ہی لوسی اور ڈارنے ہنی مون سے واپس آتے ہیں تو کارٹن ان سے ملنے جاتا ہے۔ وہ ڈارنے کو لے کر ایک سائٹ پر چلا جاتا ہے اور مقدمے کے بعد جو اس کا برا رویہ تھا اس پر ڈارنے سے معذرت کرتا ہے۔ ڈارنے اسے معاف کر دیتا ہے، اس پر کارٹن اسے کہتا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر اس کے ہاں اسے ملنے آنا چاہتا ہے۔ ڈارنے اس چیز کی اجازت دے دیتا ہے۔ ڈارنے کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ کارٹن مینٹلی اپسیٹ ہے اور وہ اپنی وائف یعنی لوسی کو بھی اس سے احتیاط برتنے کی نصیحت کرتا ہے۔ چیپٹر 21 کا نام ہے ایکوئنگ فٹ سٹیپس۔ 8 سال کے بعد 1789 میں ڈارنے خوشحال ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لوسی کے ہاں 2 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بیٹی ہے جس کا نام لوسی ہی رکھا جاتا ہے، ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کی بعد ازاں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں بچے کارٹن سے بہت محبت کرتے ہیں جو کہ اکثر و بیشتر ان کے ہاں آتا رہتا ہے۔ کارٹن خود تو ایک اچھا لائر نہیں بن سکا، لیکن وہ اسٹرائیور کا ہیلپر بن جاتا ہے اور اس کے لیے کام کرتا ہے۔ اسٹرائیور بھی ایک بیوہ عورت سے شادی کر لیتا ہے جس کے 3 بیٹے ہیں۔ اس دوران فرانس میں انقلابی تحریک زور پکڑ لیتی ہے۔ ایک رات مسٹر لوری ڈارنے سے ملنے اس کے گھر رات کے وقت آتا ہے اور سارا دن ٹیلسنز بینک میں کام کرنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھکا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ ڈارنے کو بتاتا ہے کہ فرانس میں انقلابی صورتحال کی وجہ سے وہاں کے ٹیلسنز بینک کی برانچ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ فرانس کے اندر سینٹ اینٹنی کے رہائشیوں نے اپنے آپ کو اسلحے سے لیس کر لیا ہے اور وہ انقلاب کے لیے گلیوں میں نکل گئے ہیں اور ڈیفارجز ان کی قیادت کرتے ہوئے بیسٹیل کی طرف جا رہے ہیں۔ بیسٹیل ایک جیل کا نام ہے جہاں بادشاہ نے عام عوام کو مختلف سزائیں دینے کے لیے قید کیا ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ جیل کے اندر پہنچے تو ڈیفارج ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ کے سیل میں پہنچ گیا اور وہاں پر اسے کوئی چیز ملی ہے۔ اس کے بعد ڈیفارج نے جیل میں سے بہت سے قیدیوں کو رہا کروا دیا اور اس کے بعد وہ ہوٹل ڈی ویل میں پہنچ گئے ہیں۔ راستے میں ان لوگوں نے گورنر کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور میڈم ڈیفارج نے اس گورنر کا سر کاٹ دیا تھا اور جیل کے 7 سیکیورٹی گارڈز کو موت کے گھاٹ اتار کر ان کے سروں کو نیزوں پر لٹکا دیا ہے۔ چیپٹر 22 کا نام ہے دی سی اسٹل رائزز۔ بیسٹیل پر حملے کے 1 ہفتے کے بعد ان انقلابیوں کو پتہ چلا کہ فاولن جو کہ ایک سرکاری آفیسر تھا، اس کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے، لیکن وہ ابھی تک زندہ ہے۔ ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے کہا تھا کہ اگر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ گھاس کھا کر اپنی بھوک مٹا لیں۔ لیکن جیسے ہی انقلابی تحریک نے زور پکڑا تو اس نے خود ہی یہ خبر پھیلا دی کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ لیکن جیسے ہی انقلابیوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ وہ شخص اب ہوٹل ڈی ویل میں موجود ہے تو میڈم ڈیفارج لوگوں کا ایک ہجوم لے کر اس ہوٹل میں پہنچ گئی اور لوگوں نے اندر گھس کر اس شخص کے منہ میں گھاس ٹھونس دی، پھر اسے مارنے کے بعد اس کا سر کاٹ کے ایک نیزے کے ساتھ لٹکا دیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے
فولن کے داماد کو پکڑ لیا جو کہ سخت سیکیورٹی کے ساتھ پیرس میں چھپا ہوا تھا۔ لوگوں نے اسے بھی قتل کر دیا اور اس کے سر اور دل کو نیزوں پر لگا دیا۔ اس دن بھی لوگ بھوکے اور پیاسے تھے، لیکن پھر بھی اچھے مستقبل کی امید کے ساتھ وہ بھوکے پیاسے اپنے گھروں میں رات کے وقت واپس جا کر سو گئے۔ چیپٹر 23 کا نام ہے فائر رائزز۔ جولائی کے ایک دن ایک اجنبی شخص نے اسی روڈ مینڈر سے ایورمور فیملی کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ یہ وہی روڈ مینڈر ہے جس نے بگی کے نیچے ایک اجنبی شخص کو دیکھا تھا۔ اس رات 4 لوگوں نے مل کر ایورمور فیملی کے گھر کو آگ لگا دی اور دیہاتی لوگ اسے جلتا ہوا دیکھتے رہے اور کسی نے بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد گیبل جو کہ وہاں کا ایک لوکل ٹیکس کلیکٹر تھا، لوگ اس کے گھر میں پہنچ گئے۔ چیپٹر 24 کا نام ہے ڈران ٹو دا لوڈسٹون راک۔ مزید 3 سال گزرنے کے بعد فرینچ ریولوشن مکمل طور پر کامیاب ہو چکا تھا، یعنی ارسٹوکریٹ فیملی کو بہت نیچے دبا چکا تھا اور گورنمنٹ کی اتھارٹی کو ختم کر چکا تھا۔ ان دنوں بہت سے فرینچ لوگ انگلینڈ بھاگ کر واپس آ گئے اور ٹیلسنس بینک جو تھا وہ انفارمیشن کا ایک ہب بن چکا تھا۔ ایک سپہر کو ٹیلسنس بینک میں ڈارنے اور مسٹر لوری گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ مسٹر لوری اسے بتاتا ہے کہ وہ فرانس وزٹ کے لیے جا رہا ہے، جہاں پر وہ ٹیلسنس بینک کی فرانس والی جو برانچ تھی اس کے کسٹمرز کے پیپر کو لانے کی کوشش کرے گا اور اس برانچ کے تمام معاملات کو نارمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس دوران ایک خط منظر عام پر آتا ہے جس میں موجودہ مارکیس سینٹ ایورمور کے بارے میں بہت برے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، یعنی ریولوشنریز اب اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، لیکن یہاں پر موجود لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ موجودہ مارکیس سینٹ ایورمور در حقیقت ڈارنے ہی ہے۔ لیٹر گیبل نے لکھا تھا کیونکہ وہ ڈارنے کا سٹیورڈ تھا، اس وجہ سے اسے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہ لیٹر میں لکھتا ہے کہ اب ڈارنے کو چاہیے کہ وہ اس کی کسی نہ کسی طریقے سے جیل سے رہا ہونے میں مدد کرے۔ ڈارنے گیبل کی مدد کرنے کے لیے یہ پلان کرتا ہے کہ وہ خود فرانس جائے اور گیبل کو جیل سے رہا کروائے گا۔ وہ ایک لیٹر لکھ کر ڈاکٹر مینٹ اور لوسی کو اپنی روانگی سے آگاہ کرتا ہے اور گیبل کی مدد کے لیے فرانس تنہا ہی چلا جاتا ہے۔ یہاں پر سیکنڈ بک کمپلیٹ ہوئی۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم تھرڈ بک کو سٹارٹ کریں گے۔ اس ناول کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر اے ٹیل آف 2 سٹیز کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔